يا من خلقت رحمة للناس يا من خلقت نور الإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اگین۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ کا کرم ہے، ہم سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور ابھی آپ نے میری پیاری پیاری بیٹیوں کی اتنی خوبصورت آواز میں اتنا پیارا کلام سنا، اور یہ سن کے اتنا دل کو سکون ملا۔ یعنی کہ میری ایک فرینڈ ہے، میری نیکسٹ اسٹریٹ میں ہی ہے، انہوں نے اپنے گھر میں محفل میلاد رکھا تھا۔ اتنی خوبصورت ایک محفل تھی جہاں انہوں نے ہم سب کو انوائٹ کیا تھا، اور یہ ہماری ساری دوستوں کی بیٹیاں ہیں جو کہ اتنے اچھے طریقے سے، اتنے نیک دلی کے ساتھ اور اتنی خوشی کے ساتھ خود ہی بیٹھی تھیں، اور انہوں نے خود ہی کہا کہ ہم نے بھی نعت وغیرہ پڑھنی ہے۔ تو اتنی خوشی ہوئی یہ سن کے۔ یہاں کے جو بچے ہیں، یہاں پہ ایسے ہے کہ ان کو مطلب ان کی جو فرسٹ لینگویج ہے وہ اردو نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے یہ سمجھنا اور بولنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم جو ایشین لوگ ہیں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اردو سکھائیں، سمجھائیں، اور ہمارے بچے اردو بول بھی سکیں۔ تو الحمدللہ یہاں پہ بچوں نے بہت اچھے سے ساتھ میں نعتیں وغیرہ پڑھی، ہمارے ساتھ دعا کی، اور اس دن کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل منعقد کی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے اور ان کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ تو بس جناب، اس کے نیکسٹ ڈے میں نے سوچا کہ میں بھی ختم دلوا لیتی ہوں۔ یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور پہ جتنا بھی جس سے جیسے بھی ہو سکتا ہے، ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ اپنے یہ جو اسلامی مہینے ہیں یا جو بھی تہوارات ہمارے آتے ہیں، ہم ان کو اچھی طرح سے سیلیبریٹ کریں۔ ہمارے ساتھ ساتھ یہ ہمارے بچوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلے، اور ایک دل کو سکون ہوتا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ ہے؟ ہمیں بھی ایسے ہی پتہ ہے کہ ہم نے اپنی ماؤں کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہوا ہے۔ ہمارے گھر میں تو یقین جانیے ایسے ہی ہوتا تھا کہ کوئی بھی ایسا تہوار آتا تھا نا، تو میری امی اور میرے ابو جی اسپیشل، میری امی بتاتی ہوتی تھی کہ یہ ختم ہے اور آپ نے لے کے آنا ہے، اور میرے ابو جی اسپیشل جاتے ہوتے تھے اور لے کے آتے ہوتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو پھر اتنے بھرپور طریقے سے یہ دن منایا جاتا ہے، اتنی شان و شوکت کے ساتھ، اتنی محبت لگن کے ساتھ۔ تو یہاں پہ ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم نے وہ کیا، اور میں نے یہی سوچا کہ ہم لوگ بھی پلاؤ بنا لیتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی اکثر پلاؤ ہی بنتا ہوتا تھا، اور ساتھ میں زردہ، یا پھر میری امی کھیر بناتی ہوتی تھیں۔ یہ 3 چیزیں تھیں جو ہمارے گھر میں زیادہ بنتی ہوتی تھی عید میلاد النبی پہ۔ اور پھر مسجد وغیرہ میں جانے کا جو وہاں پہ سکون ہوتا تھا، اتنا سکون ملتا تھا وہاں پہ، اور جو تیاریاں ہوتی تھی، لائٹنگ ہوتی تھی، اس سب کو ہم لوگ یہاں پہ بہت مس کرتے ہیں۔ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں اور دیکھیں۔ وہاں پہ ہمارے کانوں میں ہر وقت ایک جو ان ڈیز میں ایک اور ہی سرور ہوتا ہے نا، ایک اور ہی ایک کیا کہتے ہیں، اتنی خوشی کا ایک اور ہی ایک جو اندر سے ہمارے فیلنگز نکل رہی ہوتی ہیں نا، وہ ایک الگ ہی جذبہ آ رہا ہوتا ہے ان ڈیز میں۔ تو دل کرتا ہے اب بھی کبھی کبھی میں بھی یہاں پہ والیوم اونچا کر کے نا تو LED پہ لگا لیتی ہوں اور سنتی رہتی ہوں نعتیں یا کوئی کلام، تو دل کو بڑی سکون ملتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے۔ ہمارے گھر میں میری امی ایسے کرتی ہوتی تھیں، انہوں نے جب عید میلاد النبی آتا تھا یا شب برات آنی یا عید آنی، کچھ بھی ایسا ہونا نا، تو پہلے ہی ساری چیزیں منگوا کے رکھ لینی، اور سارے مسالہ جات گرائنڈ کر کے کوٹ کے الگ سے رکھ لینے کہ اس دن پہ نا کوئی مشکل نہ پیش آئے، کوئی چیز ختم نہ ہو جائے، اور سارے گھروں میں بانٹنا۔ اور پھر ہم لوگ تو انتظار بھی کرتے ہوتے تھے کہ اس کے گھر سے کیا آئے گا، وہاں سے کیا آنا ہے، انہوں نے یہ بنا رہے ہیں۔ اگر ہم چھوٹے جب زیادہ ہوتے تھے نا، تو ہم لوگوں کو پتہ ہوتا تھا آتے جاتے کہ ان کے گھر میں یہ بن رہا ہے، تو وہاں سے یہ آئے گا ہمارے گھر میں۔ تو ایک ہماری اسٹریٹ میں ہوتی تھی، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، رات کو بھی مجھے بناتے وقت وہ یاد آ رہی تھی، تو ان کا نام تھا سکینہ، تو ان کو سارے نا پٹھانی کہتے ہوتے تھے۔ تو وہ جب اس طرح کا کوئی بھی ہوتا تھا نا، تو وہ ہم لوگ کبھی سو رہے ہوتے تھے نا 6 بجے، تو وہ صبح صبح نا کھانے کے لیے نیاز لے کے آ جاتی ہوتی تھی، اور ہمیں اتنی خوشی ہوتی تھی کہ ہم لوگوں نے ابھی سپارہ پڑھنے جانا ہوتا تھا، اور وہ ہمارے گھر میں حلوہ پوری، چاول، چنے لے کے آ جاتی تھی۔ ہماری آنکھیں جب کھلتی ہوتی تھی نا، ہم لوگ سین میں اگر سو رہے ہوتے تھے، تو دادی پٹھانی کی آواز سے ہماری آنکھ کھلتی ہوتی تھی، اور ہمیں اتنی خوشی ہوتی تھی کہ ہائے ماشاء اللہ دادی اماں صبح صبح حلوہ پوری لے کے آ گئی ہیں یا میٹھے میں کچھ لے کے آ گئی ہیں۔ میں یہ
تب کی بات کر رہی ہوں جب ہم لوگ بالکل مطلب میٹرک میں بھی نہیں ہوں گے، آئی تھنک سو تب پرائمری کی میں بات کر رہی ہوں، تب کی ہے کہ تب زیادہ چھوٹے ہوتے تھے قرآن پاک جب پڑھنے جاتے ہوتے تھے۔ تو بس یہی وہ خاص دن ہے، اللہ تعالیٰ اس خاص دن کے صدقے، اس خاص پاک مہینے کے صدقے، بابرکت مہینے کے صدقے سب کی دلی حاجات کو پورا کرے، ہماری سب کی مشکلوں کو آسان کرے، جس چیز کی جو بھی دعائیں مانگی ہیں اللہ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور خاص طور پہ ہمارے اس پیارے ملک پہ، ہمارے پاکستانی ملک پہ اپنا رحم کرے، کرم کرے، وہاں کے مسائل کو اللہ کی ذات حل کرے، آمین ثم آمین۔ اور جناب پھر جب پلاؤ بن رہا ہو تو پھر زردہ تو بننا ہی بننا ہے نا، زردے کی جو بات ہے نا، جو میٹھے کا مزہ ہے نا، وہ تو پھر کہیں بھی نہیں ہو سکتا نا۔ تو میں نے بھی بس زردہ بنانا شروع کر دیا۔ ایک ٹائم تھا جب مجھے زردہ بالکل بھی بنانا نہیں آتا ہوتا، سیریسلی میں سوچتی ہوتی تھی پتہ نہیں کیسے بنتا ہوگا، کتنا مشکل ہوگا۔ میری امی جی بہت اچھا زردہ بناتی تھی، اور میری جو مجھ سے بڑی سسٹر ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا بناتی ہیں، اور مجھے کھانے کا بہت شوق تھا، لیکن اپنی شادی سے پہلے آپ یقین کریں گے میں نے کبھی زردہ بنایا نہیں تھا، شاید کبھی 1 یا 2 دفعہ ٹرائی کیا ہو امی جی سے پوچھ کے، لیکن مجھے ایگزیکٹلی کوئی نہیں یاد، کیونکہ میری امی جی بہت اچھا بناتی ہوتی تھی۔ امی جی جو ہے فٹافٹ بنا لیتی تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا اور بن جاتا ہوتا تھا۔ لیکن جب میں UK میں آئی تو ظاہری سی بات ہے، اب پسند تھا تو بنانا تو تھا، کھانا بھی تھا، تو ماشاءاللہ سے میری نیبر جو ہے نا وہ بہت اچھی ہیں۔ میں نے پھر ان کی ہیلپ لی، کچھ امی سے پاکستان میں کالز پہ پوچھتی رہتی تھی، اللہ جنت میں جگہ دے میری ماں جی کو، آمین۔ تو بس ان سے پوچھتی رہتی تھی، پھر وہ بتاتی رہتی تھی، اور اب میں اتنا پرفیکٹ بنا لیتی ہوں نا، اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ جب بھی مجھے لگتا ہے نا کہ میرا بنانے کو دل کر رہا ہے کھانے کو، تو میں فٹافٹ بنا لیتی ہوں۔ میں نام ہی نہ کھاؤں، میں ڈائٹنگ کرتی ہوں تو میں اکثر نہیں کھاتی ہوں، لیکن مجھے بنانے کا اب اتنا شوق آ گیا نا کہ میں بنا کے نا اپنی فرینڈس کو کھلا دیتی ہوں، اور میری فرینڈس بھی یہی کہتی ہیں خود تم کھاتی نہیں اور ہمیں کھلاتی رہتی ہو۔ تو بس جناب یہ بھی میں نے اپنے باکسز بنا لیے فرینڈس کے گھروں میں دینے کے لیے، جو نیبرز بالکل ساتھ ہیں ان کو پلیٹس میں ہی ڈال دوں گی۔ تو اس سارے کاموں میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں، تاکہ کل کو ہم رہیں یا نہ رہیں ہمارے بچے ان سارے کاموں کو یاد رکھیں، اور ہمارے بچے بھی یہ سب کچھ کریں، آمین ثم آمین۔ یہ وہ خاص دن ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں دکھاتے رہیں، ہمیں اتنی لمبی زندگی دے کہ یہ دن ہماری زندگی میں بار بار آئے اور ہم اس کو مناتے رہیں، آمین ثم آمین۔ تو چلیں ٹھیک ہے جناب، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ولاگ میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔